الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صلوات. سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 10 قرآن کا ایک ایسا سورہ جو تعظیم مصطفیٰ سے شروع ہو کر عظمت مسلمین تک پہنچاتا ہے. مسلمانوں کی عظمت، مسلمانوں کی جلالت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ مصطفیٰ سرکار کی تعظیم نہ ہو. اگر مسلمان اپنا بلند وقار دیکھنا چاہتا ہے، اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، اگر کوئی مقام کائنات میں اس روئے زمین پر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا مقام بلند ہو، اس کا احترام ہو، اس کی بات مانی جائے، اس کا کوئی مقام ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ سرکار دو جہاں کی تعظیم مسلمان نہ کرے. جسے علامہ اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا، اسی مرحلے پہ میں جو باہر بھی دوست بیٹھے ہیں، جو اندر بھی ہیں، جتنا کوئی جگہ بنا سکتا ہے ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آئیں. آئیے تھوڑا سا اس طرف والے دوست جگہ بنا سکتے ہیں. مجھے اندازہ ہے جگہ تنگ ہے، اندر سے تو مکمل، لیکن اندر بھی تھوڑا سا آپ ایک جگہ سے اپنی جگہ سے ہلیں گے نا تو ایک دوست کی جگہ بن جائے گی. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا سیدھی طرف بھی آ جائے. یہ سیدھی طرف آ جائیے، اندر آ جائیے، اس طرف آ جائیے تھوڑا سا. ایک صلوات اور پڑھیں.
ایک اور بلند صلوات. جو دروازے میں دوست بیٹھے ہیں نا، تم تھوڑا سا اٹھو میرے بچے، ادھر آ جاؤ، اٹھ کے ادھر آ جاؤ آگے. جو دروازے میں بیٹھے ہیں، افتخار بھائی آگے آئیے، ادھر آئیے، آپ آئیے، اپنے اپنے ساتھ 2-3 دوستوں کو بلائیے. ایک اور بلند صلوات. یہ 2-3 دن رہ گئے ہیں، یا آج 8، کل 9، پھر شام غریبہ. اور جتنا ہو سکے اپنا دل بڑا کیجئے اور جگہ دوستوں کو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے جگہ پر ہے. اللہ اس پورے مجمع پر جو جہاں جہاں تک میری آواز سن رہا ہے ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں. آپ سب کی، سب سنی شیعہ بھائیوں کی، سب بھائیوں کی جو اس وقت آواز سن رہے ہیں، سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. میں عرض کر رہا تھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ. مسلمان کے دل و دماغ کا حاکم سرکار کی ذات. در دل، علامہ اقبال، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ماں ز نام مصطفیٰ. ہمارا احترام، ہماری آبرو، ہماری تعظیم، ہم کچھ ہیں تو بے نام مصطفیٰ ہیں. یہ سورہ جو میں آپ کے سامنے گزشتہ کئی سالوں سے اس سورے کی آیات پر غور کر رہا ہوں. اس کی پہلی 5 آیات آپ سن چکے مجھ سے کہ نبی کی تعظیم کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی کی امت کے وقار کو، معیار کو بڑھانے کے لیے اللہ نے کچھ اصول عطا کیے ہیں. کیسے میرا معیار اونچا ہوگا، کیسے میں بلند، کیسے میں مقام اپنا بلند کروں گا، قد اپنا اونچا کروں گا. ان میں سے ایک آیت جو مسلسل آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، انما المؤمنون اخوہ. جان لو مومن مومن کا بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، پس اپنے بھائیوں کے درمیان خیر خواہی کرو، ایک دوسرے سے سچے ہو جاؤ، ایک دوسرے سے اچھے ہو جاؤ. واتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو. لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے تقوی اختیار کرنے سے اللہ بھی تم پر رحم کرے، تمہاری کیفیت کو بہتر کر دے. میرے گلے پہ مت جائیے گا، میرے الفاظ پہ جائیے گا، اور روزانہ کی طرح آپ کی توجہ رہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں، ایک دوسرے سے خیر خواہ، ایک دوسرے سے پیار، ایک دوسرے سے سچے ہونا. میں نے کل آپ کے سامنے ایک حدیث کا کہہ کر گیا تھا آپ سے کہ آپ بھی غور کر کے آئیں گے. جی وہ ہے المؤمن مرآت المومن. مومن مومن کا آئینہ ہے. سرکار کا فرمان، نبی کی حدیث، حضرت فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے. اب جو صفت کل میں کہہ چکا کہ جب کبھی تشبیہ استعمال کی جاتی ہے تو جس کو مشابہ قرار دیا جا رہا ہے اس میں مشابہن الیہ کی وجہ شبہ ہونی چاہیے. مثلا سرکار نے فرمایا مثل علی کمثل قل هو اللہ احد. علی کی مثال پورے قرآن میں جو قل هو اللہ احد کا سورہ ہے، نبی فرما رہے ہیں علی کی مثال ایسی ہے جیسے قل هو اللہ احد. اب علی کی مثال سرکار فرما رہے ہیں، علی کی مثال، مولا علی کی مثال، مثل علی کا مثل قل هو اللہ احد. جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد ہے،
ایسے میری امت میں علی ہے۔ اچھا آپ کی توجہات ساتھ ہیں تو ایک قدم اور آگے آئیے، سوچ میں ایک قدم اور آگے آئیے، اور وہ یہ کہ مولا علی کو پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس سورے سے عشق ہے وہ سورہ توحید ہے۔ ہاں آپ کو اور مجھے اور آپ کو اختیار ہے نا کہ سورہ الحمد کے بعد، الحمد میں تو اختیار نہیں ہے کہ ہم الحمد پڑھیں یا نہیں پڑھیں۔ سنی شیعہ میرے دوست بھی تشریف فرمائے، ہمارے علاقے کے ڈی سی صاحب بھی تشریف فرمائے، یہاں کے تاجر برادری کے شخصیات میرے بھائی تشریف فرمائے، آپ سب کی سلام، مولانا اہل سنت عالم دین تشریف فرمائے، آپ سب کی سلامتی کے لیے صلوات۔ جی ہمیں الحمد کو چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ سنی شیعہ کے ہاں یہ حدیث طے شدہ ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز سورہ فاتحہ سورہ الحمد سے ہٹ کر چھوڑ کر نہیں ہو سکتی۔ نماز ہے ہی نہیں مگر اس میں سورہ الحمد کو پڑھا جائے گا، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فقہ کا ماننے والا ہو، نماز میں سورہ الحمد سب مسلمان پڑھتے ہیں۔ مگر جو دوسرا سورہ ہے یا ایک رکوع ہے، ہمارے بھائی ایک رکوع پڑھتے ہیں یا ایک وقف جائز پڑھتے ہیں ہمارے بھائی الحمد کے بعد، ٹھیک ہے، وہ جو دوسری چیز پڑھنی ہے نا، سورہ پڑھیں یا کوئی آیت سورے کا کوئی حصہ پڑھیں، اس میں ہم سب کو اختیار ہے کہ میں کچھ بھی پڑھ لوں، یعنی قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ لوں، مگر سورہ الحمد کو چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی پڑھ لوں اس میں مجھے انتخاب کرنے سے پہلے اختیار ہے، حتیٰ ہر سورے میں انتخاب کرنے کے بعد بھی رائے، خیال، نیت بدلنے کا اختیار ہے۔ لیکن اگر میں نے نیت میں سورہ توحید کو سوچ لیا تو پھر اجازت نہیں ہے کہ قل ہو اللہ احد کی جگہ کوئی اور سورہ لے کر آؤ، یعنی جو اللہ تک پہنچ گیا وہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ اور علی کی مثال سورہ توحید جیسی ہے، جو علی کے دروازے پر آگے اب کہاں جانا چاہتا ہے؟ شاید ایک سبب یہ ہے، صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اور ایک اور سبب بتا دوں، ایک اور سبب سورہ توحید سے مولا علی کو مشابہ قرار دینے کا، حضرت عیسیٰ اور مولا علی، حضرت عیسیٰ اور مولا علی، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے کمالات کو دیکھ کر، جن کی عظمتوں کو دیکھ کر مسلمان بہکا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے لوگ بہکے اور آج بھی بہکے ہوئے ہیں، اور ابن اللہ بول دیتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ کو۔ مولا علی کو دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں علی کون ہے، علی کیا ہے، حتیٰ کچھ لوگوں نے تو مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا جو زندگی دے وہ کون ہوتا ہے؟ جی میرے مولا ایک سفر پہ جا رہے ہیں، تنہا سفر کرنے سے علی نے روکا ہے، سرکار نے روکا ہے، خبردار سفر میں کسی کو اپنے ہمراہ رکھو، کسی کے ساتھ سفر کرو۔ مولا سفر پہ جا رہے ہیں اور حکم مولا کا یہ ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ رکھو، یعنی ہمراہ ہونا چاہیے، مسافر ساتھ چلیں، قافلوں کی صورت میں چلیں۔ مولا اکیلے جا رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی میرا ہم سفر ہو جائے، تو دور میرے مولا نے ایک سوار کو جاتے دیکھا، توجہ ہے، ایک گھوڑ سوار کو جاتے دیکھا، آپ نے اپنا گھوڑا اس کے قریب کیا، اس کو آواز دے کر پوچھا بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے منزل بتائی تو وہ تقریباً مولا کی منزل کے قریب تھی۔ حضرت نے فرمایا تم بھی تنہا ہو، میں بھی اکیلا ہوں، اکیلے سفر نہیں کرتے، ہم اپنی سواریوں کو ساتھ رکھیں گے۔ جب سفر آگے بڑھا تو پوچھا کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ ایک یہودی مرتاض تھا، روحانی پیشوا، توجہ ہے، یہودیوں کا روحانی پیشوا تھا۔ اب مولا کے ساتھ دونوں سفر، مولا اس کے ساتھ، وہ مولا کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ دونوں کی سواریاں ایک ایسی آبادی میں آ گئیں
جہاں بند ٹوٹنے کی وجہ سے رستہ زیر آب تھا اور پانی ایک دریا کی طرح، ایک بڑی نہر کی طرح پانی بہ رہا تھا، جانا اس پار ہے، یہ اس پار ہے۔ اب وہاں کیسے جائیں، گھوڑے کو کیسے پانی میں اتاریں؟ تو اس یہودی کعب الاحبار نے، انہیں کہتے ہیں کعب الاحبار، روحانی پیشوا، اس یہودی کعب الاحبار نے اپنے سامان میں سے ایک چادر نکالی اور اسے پانی پر پھیلا دیا، اور کچھ پڑھتا جا رہا تھا، وہ چادر پتھر کی بنتی جا رہی تھی۔ یہ اپنے گھوڑے کو لے کے اس پار گیا، اس چادر کا کونا کھینچا تو وہ پتھر چادر بند چلی گئی، چادر کو لپیٹ کے سامان میں رکھا، مولا کو دیکھ کر کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، میں نے وہ پڑھا اور میں دریا پار کر گیا، میں یہ کھائی پار کر گیا، میں یہ پانی پار کر گیا، آپ کیسے آئیں گے؟ مولا نے اپنے دلدل کے گردن پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے۔ ہاں، اپنے گھوڑے سے میرے مولا نے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے۔ اب گھوڑا جہاں جہاں پیر رکھ رہا تھا وہ گویا پتھر بنتی جا رہی تھی جگہ، اس طرف آ گیا تو اسے تو اور تعجب ہوا کہ مجھے تو کپڑا بھی ڈالنا پڑا، کچھ پڑھنا بھی پڑا، یہ تو ایسے ہی اپنے گھوڑے کو لے کر آ گئے۔ تو کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے تو اسم اعظم پڑھا ہے تو یہ پانی پتھر میں نے رستہ بنا لیا، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، بس اتنا بتاؤں گا آخری نبی کے وصی کا نام۔ حیدری۔ مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار کرتے ہو والی میں ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے ایسے منظر دیکھنے کے بعد، یہ تو میں نے ابھی ایک منظر بیان کیا ہے، علی کی زندگی میں تو روزانہ یہ منظر بنا، ایسے منظر مولا علی کی زندگی میں روزانہ بنے۔ ایسی کیفیت دیکھنے کے بعد کچھ بد عقیدہ، کمزور عقیدے کے حامل، جس کا عقیدہ توحید مضبوط نہ ہو، اسے علی سناؤ گے تو کسی بند گلی میں آ جائے گا۔ یہ جو اللہ کو مانے بغیر، اللہ کو سمجھے بغیر جب یہ کمالات کوئی سنتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لہذا لازم تھا کہ مولا علی کو اللہ کعبے میں بھیجے، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، توجہ ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے گا اور مولا علی کو اللہ سے نسبت دی جائے گی، توجہ ہے، اللہ کا لفظ بولا جائے گا، الہ بولا جائے گا معاذ اللہ۔ تو اگر علی معاذ اللہ اللہ کی طرح، تو پھر علی کا اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے گھر میں کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر گھر سے نکالی کیوں جا رہی ہیں؟ یہ نکالا جا رہا ہے، اے مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے، بیت المقدس یہ زچہ خانہ نہیں ہے، باہر جاؤ، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اور بچہ بھی ایسا جو ابھی کچھ دیر پہلے تک کوئی آثار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو مانتے ہو کہ وہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے، اور عیسیٰ جس نبی کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، وہ مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں نا، 2000 سال پہلے کہہ رہے ہیں نا، کم سے کم 1500 سال پہلے کہہ رہے ہیں نا سرکار سے، جی 2026 چل رہے ہیں نا، 1400 سال اس میں کم کر لیجئے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ بھائی حضرت عیسیٰ کی وجہ سے 2026 ہے نا، یہ 2026واں سال جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے ہے نا، اس میں سے 1400 کم کر لیجئے تو کتنے ہوئے؟ تقریباً 1200،
1200 سال پہلے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے. 1000 سال پہلے ایک نبی رسول بول رہا ہے, آج کا مسلمان کہہ رہا ہے 40 سال کے بعد نبی ہوئے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. بات روشن ہے. ایک سبب مولا کا سورہ توحید سے منسوب کرنے کا. تو یہ جو شباہت ہوتی ہے اس میں ضروری ہے کہ وجہ شبہ بھی ہونا چاہیے, اس میں وجہ شبہ بھی ہونا چاہیے. اب جب سرکار فرما رہے ہیں کہ المومن مرآۃ المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے, تو اب آپ ڈھونڈیے آئینے میں کیا ہے. جو آئینے میں ہے وہ مومن میں ہے. میں 2-4 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. آئینے میں کیا ہے؟ آئینے میں ایک چیز یہ ہے کہ جب تک آپ آئینے کے سامنے نہیں آئیں گے, آپ کا حسن یا آپ کا قبح, آپ کی خوبصورتی یا آپ کی کمزوری, آپ کا حسن یا آپ کے چہرے پہ لگا داغ دھبا اس وقت تک نہیں بتائے گا جب تک آئینے کے آپ سامنے نہیں آئیں گے. جب تک میں چاہوں گا نہیں مومن بھائی مجھے عیب نہیں بتائے گا. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہوں, متشکر ہوں. بھائی چاہو تو صحیح, چاہو تو صحیح کہ تمہارے عیب دور ہو, چاہو تو صحیح کوئی کمزوری دور ہو. جو اپنی کمزوری دور نہیں کرنا چاہتا اس کو کوئی درست نہیں کرنا چاہتا, کوئی درست نہیں کر سکتا. یہ قاعدہ قرآن کا ہے, لا یغیر ما ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم نہ چاہے کہ میں اپنی حالت کو بدلوں. اگر میں چاہتا ہوں بہتر ہو جاؤں, اچھا ہو جاؤں, میرے کمالات میں اضافہ ہو, میری خوبیوں میں اضافہ ہو, تو مجھے مومن سے کہنا پڑے گا میں چاہوں کہ بھائی مجھے کوئی نصیحت کرو. میں یہ جو کیفیت ہے, یہ کیفیت مل کر صلوات پڑھ لیں. یہ جو کیفیت اس وقت ایک حاکم ہے نا, آپ ذرا کسی سے کچھ کہہ کے تو دیکھیے, ایک تڑاق سا تھپڑ سا جواب آئے گا. میرے بچوں جوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, مولا علی کی ایک نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو. مولا فرماتے ہیں ان الموعظۃ تحیی القلوب, نصیحت موعظہ دلوں کی زندگی کا سبب ہے. مجھے کوئی ٹوک رہا ہے مجھے تو برا لگتا ہے, وہ ہونا تو الٹا چاہیے, اس کا شکریہ ادا کروں. ابھی اگر میرے امامے کے اوپر کوئی دھاگا لگا ہوا ہو سفید, دور سے نظر آئے گا نا دھاگا, تو آپ مجھ سے محبت کرنے والے بار بار کہیں گے مولانا یہ دھاگا ہٹا لیجئے, یہ امامے پہ دھاگا اچھا نہیں لگ رہا ہے, عجیب سا لگ رہا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, اس کو بتانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا نہیں؟ بولو نا تھوڑا. میں اس کا شکریہ ادا کروں گا, بھائی بڑی مہربانی تم نے یہ بتا دیا, پتہ نہیں کہیں تصویر میں آ جاتا, کئی لوگ دیکھ کر کیا سوچ رہے ہوتے, جی میں نے اس کو ہٹا دیا, تمہارا شکریہ. یعنی آپ میرے کپڑوں پہ لگے ہوئے کسی بری چیز کو, کسی معیوب چیز کو بتائیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں. اور اگر آپ مجھ سے کہہ دیں کہ مولانا آپ نے فلاں جگہ غیبت کی تھی, غیبت کرنا اچھی بات نہیں ہے, تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. بدن کے عیبوں پر تو شکریہ ادا کروں, روح کے عیب پر ناراض ہو جاؤں. مجھے اتنا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کا جتنا میں نے کپڑوں پہ لگے ہوئے کسی داغ دھبے پہ توجہ دلانے پر شکریہ ادا کیا. ناراض ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا ناراض. ایک بچہ بھی اگر آج یہ جوان طے کر کے چلا جائے کہ نہیں, کوئی مجھے اگر ٹوکے گا نا تو میں چھوٹا سا منہ نہیں کروں گا, میں پھیکا سا منہ نہیں بناؤں گا,
मेरा चेहरा उतरेगा नहीं, सबसे पहले तो मुस्कुरा के उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई तुम मेरे खैर ख्वाह हो, मेरे मोहसिन हो, मुझे तवज्जो दिला रहे हो। कैफियत हमारे घरों में सास अम्मा जरा टोक के तो दिखाएं बहू को। अरे बहू की और सास की क्या बात कीजिए, अम्मा ही टोके बेटी को। जी वो 2.5 किलो का चेहरा उतरा उतरा सा नजर आता है जी, बुझी बुझी सी घूम रही है घर में, क्या हुआ, अम्मा ने टोक दिया। फिर तो भाई शुक्रिया अदा करो, उनका शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने टोका है, कुछ अच्छा ही बताया है ना, तुम्हें बेहतरी करना चाहती है ना। तो एक कैफियत आईने की ये है कि जब आईना सामने आएगा, आप मैं आईने के सामने जाएंगे तो आईना हमारी खूबियां या हमारी कमजोरियां बताएगा। हम चाहेंगे तो बताएगा, हम अगर नहीं चाह रहे तो नहीं बताएगा। तो बस सबसे पहला नुक्ता यह है कि हमें चाहना चाहिए कि हमारा कोई भाई हमें हमारे ऐब बताए। जी मेरे मौला फरमाते हैं, मुझे वो शख्स बहुत अच्छा लगता है जो सामने मुंह पर आकर बात करता है, पीठ पीछे तो बुज़दिलों का काम है, सामने बात करो। ये एक कैफियत। दूसरी कैफियत बताऊं, दूसरी कैफियत आईने की है मेरे मोहतरम सुनने वालों, दूसरी कैफियत आईने की है कि आईना जितना होता है इतना बताता है, बढ़ा के नहीं बताता, सजा के नहीं बताता, तालियां नहीं पीटता, शोर नहीं मचाता, जितना है इतना ही बताता है। मेरे अंदर कमजोरी जितनी है इतनी बताओ ना, आपके अंदर जितनी कमजोरी हो मैं इतनी ही बताऊं ना। ये मैंने लगा के क्यों बताया है, ये मैंने सजा कर क्यों बताया है, जितना है इतना ही बताओ। तीसरी चीज बता दूं, आईना जहां बिगड़े हुए बाल दिखाता है ना, वहां चेहरे की खूबसूरत रंगत भी बताता है। आईना जहां ऐब बताता है वहां खूबी भी बताता है। तो अगर मैं किसी का, कोई मोमिन किसी मोमिन का ऐब बता रहा है तो साथ में कहे कि ये तुम में खूबी है, ये तुम में खूबी है, ये तुम में खूबी है, ये कमजोरी है। जब आप खूबियों के साथ कमजोरी बताएंगे ना तो सामने वाला ये यकीन कर लेगा बदनीयत नहीं है। हमें खूबियों के साथ खामियां बताएंगे तो कबूल कर ली जाएंगी, पसंद कर ली जाएंगी, बुरी नहीं लगेंगी। चौथी चीज बता दूं, 12-14 चीजें सोची हुई हैं मगर लगता नहीं है कि मैं सारी बता सकूंगा। चौथी चीज ये है कि आईना अगर धुंधला हो तो अच्छी शक्ल नहीं दिखाता। अगर मुझे वाकई शक्ल देखनी है ना तो पहले आईने को साफ करना होगा। अगर मुझे अपनी इस्लाह करनी है ना तो सामने वाले भाई की भी इस्लाह करनी पड़ेगी। वो जितना शफाफ होगा इतना ही मैं अच्छा नजर आऊंगा। नाराज नहीं हो रहे? एक और कैफियत बता दूं, आईना बड़ा हो या छोटा, जितना होता है इतना ही दिखाता है। मोमिन पैसे वाला हो, मोमिन ऑफिसर हो या आम आदमी हो, जैसा है ऐसा ही बताओ। आईना गरीबों को ज्यादा और अमीरों को कम बताए। मेरे 2 तरह के दोस्त हैं, एक करोड़पति है, एक साइकिल पे आता है। साइकिल वाले से तो खूब मैं बातें करता हूं और पैसे वाले से डरा डरा रहता हूं, तो फिर मैं ही मोमिन नहीं हूं। मुझे दोनों दोस्तों को एक निगाह से देखना होगा। आईना हाथ से गिर कर टूट जाए, उसके 4 टुकड़े हो जाएं, उसके बाद भी किसी भी टुकड़े को उठा के देखें, वो ऐसे ही काम करता है जैसे जब जुड़ा हुआ था कर रहा था। मोमिन का दिल टूट भी जाए तो हिम्मत नहीं हारता, मोमिन अपना काम करता रहता है। मोमिन और अजीजा ने गिरामी, आप जोड़ते चले जाइए इस पैगाम को, इस मफहूम को। मोमिन मोमिन का भाई है। जितना मोमिनीन मजबूत होंगे
اتنا ہی امت مصطفیٰ کا وقار بلند ہوگا، اور جتنا وقار بلند ہوگا اتنا ہی نبی مکرم کی تعظیم میں اضافہ ہوگا۔ اگر آج مسلمانوں میں آنے والوں کی رفتار کند ہے، سست ہے، تو اس کا ایک بڑا سبب مسلمان ہے۔ محمد الرسول اللہ پڑھنے میں اگر کوئی دیر کر رہا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے میں اگر کوئی دیر کر رہا ہے، اس کا سبب خود امت مصطفیٰ ہے۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، لوگ تیزی سے آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا علی ولی اللہ پڑھنے والوں نے اپنا کردار دکھایا تو پوری دنیا میں لوگوں کی توجہ تشیع کی طرف ہونے لگے۔ یعنی ہمیشہ کردار والوں کی وجہ سے مذہب مضبوط ہوتا ہے، تو جتنا کردار میرا بہتر ہوتا چلا جائے گا میرا مذہب مضبوط ہوتا چلا جائے گا، میرے نظریے سے لوگ ہم آہنگ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور بس میرے عزیزو، آج ایک بھائی کا ماتم ہے، آج ایک بھائی کا ماتم ہے۔ ساری زندگی آقا کہا، مولا کہا، بس یہ لائٹ نہیں جلانا باہر کی، بس ٹھیک ہے، مزید کوئی لائٹ نہیں چلائیں۔ ساری زندگی میرے مولا نے مولا حسین کو آقا، مولا، سید، سردار، بھائی ہیں نا۔ مولا علی کے بیٹے مولا حسین بھی ہیں، مولا علی کے بیٹے مولا عباس بھی ہیں، مگر ماں نے کہہ دیا تھا یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، تمہارے آقا ہیں، تمہارے مولا کے بیٹے ہیں، تم ان کے غلام ہو، تم ان کے غلام ہو۔ ساری زندگی جو ماں کا پڑھایا سبق تھا نا، اسی کو دہراتے رہے۔ آقا حسین آ رہے ہیں، مولا حسین آ رہے ہیں۔ جی عزادارو، یہ جو آقا حسین اور مولا حسین کہنے والا ہے، اس کی 36 سال کی محنت ایک طرف، اور اس کا کمال یہ ہے، یعنی مولا عباس کا کمال یہ ہے کہ حسین مولا آخری وقت میں کہہ رہے ہیں ایک دفعہ بھائی بول دو۔ ساری زندگی مولا کہا ایک مرتبہ بھائی بول دو، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، مگر جیسے ہی بھائی کہا ایسے ہی آواز آئی، واہ عباسا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا۔ آج کی مجلس کا تو رنگ ہی کچھ اور ہے، آج تو اس کا ماتم ہے جس کے آسرے پہ زینب آئی تھی، آج تو اس کا ماتم ہے جسے دیکھ دیکھ کے سکینہ کو حوصلہ ملتا تھا، آج تو اس کا ماتم ہے جنہیں دیکھ کر امام حسین کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ آج میں یہ لفظ کہہ دوں، آج اس کا ماتم ہے جو مولا حسین کے کمر کا زور تھا، زور کمر، مولا عباس۔ مولا علی نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا، بھائی عقیل انظر الی امرأۃ، کوئی ایسی خاتون دیکھو کہ جس سے میں شادی کروں، قد ولدتھا الفحولۃ من العرب، جو مجھے شجاع بیٹا عطا کرے، جو کل کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ حضرت عقیل نے فرمایا کہ قبیلہ بنی کلاب میں ایک خاتون ہے جس کا نام فاطمہ کلابیہ ہے، میں ان کے والد حزام سے آپ کا رشتہ مانگ سکتا ہوں۔ مولا نے فرمایا جاؤ جا کے مانگو۔ حضرت عقیل رشتہ لے کر گئے، جناب فاطمہ کلابیہ سے مولا علی کا عقد ہوا۔ ام البنین تو نام بعد میں ہوگا نا، اور بتا دوں کیسے ہوا۔ جب بیاہ کر لائی گئی نا، پہلے دن ہی علی مولا نے فاطمہ پکارا تو کچھ ہی دیر میں مولا کے سامنے آ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی میری مولا، میرے سردار، آپ نے فاطمہ کہا تو زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
ام کلثوم رو رہی ہیں، انہیں اپنی ماں زہرا یاد آ گئی۔ فرمایا آج کے بعد ہم تمہیں کنیت سے پکاریں گے، ہم آج کے بعد تمہیں تمہارے بیٹوں کی وجہ سے پکاریں گے۔ تو اب تمہاری کنیت ہے ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ جو بیٹوں کی ماں ہو، ذرا ان ماؤں سے تو جا کے ملیں جن کے بیٹے جوان ہو جاتے ہیں۔ میرا بیٹا فلاں آفیسر ہے، میرا فلاں بیٹا وہ فلاں جگہ بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 8 بیٹے ہیں۔ کوئی ان ماؤں سے تو پوچھیں جن کے بیٹے کسی قابل ہو جاتے ہیں۔ سلام ہو جناب ام البنین پر۔ ایک بیٹا عباس، باب الحوائج، ساری دنیا جس کے دروازے پر آتی ہو، حق نہیں ہے اس کی ماں کو کہ فخر کرے میں عباس کی ماں ام البنین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک بیٹے کی خواہش تھی مولا علی کی، جناب ام البنین کے ذریعے اللہ نے 4 بیٹے عطا کیا ہے۔ مولا عباس کے 3 اور بھائی ہیں جو اللہ نے جناب ام البنین سے مولا علی کو اولاد عطا کی ہے۔ کیا ماں ہے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے، یہی میرا دل کہہ رہا ہے کہ پہلے اس ماں کو سلام کر لیں۔ روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور ایک مرثیہ پڑھتی ہیں، لا تدو بیکا ام البنین، مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کے میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ۔ جب حضرت عباس پیر چلنے لگے نا تو ہاتھ پکڑ پکڑ کے چلاتی تھی اور کہتی تھی عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے، عباس تمہیں کربلا کے لیے تمہارے بابا نے مانگا ہے۔ جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو، کربلا میں اس سے کہا جائے تلوار دے دو، جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اجرکم اللہ۔ پہنچ گئے میرا مجمع، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کوفے کے بازار سے جب اسیروں کا قافلہ گزرنے لگا، کٹے ہوئے سر نیزوں پر چڑھا کر لے جا رہے تھے، تو کوفے میں قیافہ شناس سروں کو، چہروں کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کو بتا رہا تھا، یہ جو علی اکبر کا چہرہ ہے نا، مجھے بتایا اس کا نام علی اکبر تھا۔ یہ جو جوان ہے نا، اس کے اندر یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، اس میں یہ کمال تھا، اس میں یہ کمال تھا۔ حضرت اون محمد کے چہرے دیکھ کے بتایا ان میں یہ کمال تھے۔ حضرت قاسم کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا پہلے تو دیکھو کتنا حسین ہے۔ امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر امام کی حالات بتانے لگا۔ کسی نے کہا سارے سر دیکھ لیے تو ایک سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہے۔ معلوم ہے رونے والوں وہ سر کس کا تھا؟ وہ سر مولا عباس کا سر۔ میں تو سوچتا ہوں یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکا تھا؟ عجب نہیں جب یہ نیزے کی ہنی پر اٹھایا جاتا تھا، زینب کا کھلا سر دیکھ دیکھ کر عباس کے سر سے آنسو بہتے، نیزے کی ہنی پہ سوار نہ رہتا تو ظالموں نے گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا۔ اجرکم اللہ۔ یہ زمین پر بیٹھ گیا، حضرت عباس کے چہرے کو دیکھ کر بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ سنیں گے کھڑا ہوتے ہوئے کیا بولا؟ کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس کی آرزویں پوری نہیں ہوئی، جو یہ چاہتا تھا وہ نہیں ہوا۔ میں آپ کے ساتھ مل کر جناب ام البنین کو سلام کر رہا تھا نا، بڑا جگر ہے اس ماں کا، بڑا حوصلہ اس ماں کا۔ 4 بیٹے، چاروں کربلا میں شہید، ایک بیٹی جو لاہور میں دفن ہے، بی بی رقیہ بنت علی، یہ حضرت مسلم کی زوجہ ہیں جو لاہور میں ہے۔ بی بی پاک دامن، یہ حضرت مسلم کی زوجہ ہیں۔ اور کس کی بیٹی ہیں؟ بی بی ام البنین کی، مولا عباس کی بہن ہے۔ آج 8 محرم کی مجلس میں ان کی بہن کا ذکر نہیں ہوگا۔ ان کے 6 بچے،
6 کے 6 जनाब उम्मुल बनीन के नवासे, नवासियां, 2 नवासियां 4 नवासे, 6 के 6 नवासे नवासियां बीबी उम्मुल बनीन के हुसैन पर कुर्बान हो गए। मैं क्या बताऊं आपको, कोई ऊंट से गिरी, ऊंट ने पैर रखा, इस बच्ची का मज़ार शाम में है। कोई करबला से कूफा जाते हुए सर पे पत्थर लगा, उस बीबी के सर से खून बहने लगा, इस बीबी का मज़ार कूफे के रास्ते में है। 4 नवासे थे, 2 मुस्लिम के साथ शहीद हो गए और 2 करबला में शहीद हो गए। बड़ा जिगर है बीबी उम्मुल बनीन का। बशीर इब्न जज़लम कहते हैं कि जब काफिला मदीने में वापस आया ना, तो इमाम सज्जाद ने फरमाया, बशीर जाके मदीने में सुनानी सुनाओ, जाके बताओ हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया। बशीर ने काला आलम हाथ में लिया, भाई जिनके मजहब में रोना जायज है तकल्लुफ ना करें, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा मसाइब। जिसका जहन जा रहा है वो अपनी आंखों में आंसू लाकर अपनी इबादत का खुद एहतमाम करे। बशीर ने काला आलम हाथ में लिया, मदीने की गलियों में मरसिया पढ़ना शुरू किया, या अहला यसरब ला मकाम लकुम, ऐ मदीने वालों अब मदीना रहने की जगह नहीं रहा। मदीने के सरदारों को मार दिया, मदीने के मालिकों को मार दिया। बशीर मदीने में मरसिया पढ़ते पढ़ते जब महल बनी हाशिम में दाखिल हुए ना, और पहली मर्तबा उन्होंने आवाज लगाई, ऐ मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, तो एक घर का दरवाजा खुला, एक तवीलुल कामत बीबी बाहर आई, एक दराज कद बीबी बाहर आई, जिसके हाथ में असा था, कांधे पे बच्चा बैठा था। आगे बढ़ के कहने लगी, बशीर किस हुसैन की बात कर रहे हो? बशीर ने कहा, मैं जान सकता हूं आप कौन है। बशीर ने कहा, मुझे बताइए मैं किससे बात कर रहा हूं। तो आवाज आई, मैं अब्बास की मां उम्मुल बनीन। बशीर कहते हैं, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मैं अली मौला की जोजा से कैसे बात करूं, मैं अब्बास की मां से कैसे बोलूं। मैंने कहा, बीबी आपके अब्बास का हाल सुनाऊं? कहा नहीं, मुझे हुसैन का हाल बताओ। मैंने दूसरे बच्चे का नाम लिया, उस्मान का हाल बताऊं? कहा नहीं, मुझे बताओ हुसैन के साथ क्या हुआ। मैंने कहा, औन के हालात बताऊं? कहा मैं तुमसे कह रही हूं बताओ हुसैन के साथ क्या हुआ। मैंने कहा, बीबी जाफर के हालात सुन लीजिए। कहा नहीं, मुझे बच्चों के हाल मत बताओ, मुझे हुसैन का हाल बताओ। मैंने कहा, बीबी हुसैन को करबला में प्यासा मार दिया। जैसे ही मैंने कहा बीबी हुसैन को करबला में प्यासा मार दिया, उस बीबी ने जमीन पर पैर मारा और कहा, अब्बास कहां था जब हुसैन को मारा जा रहा था, अब्बास कहां था। मैंने कहा, बीबी अब्बास के बाजू काटे जा चुके। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। देख रहे हैं मौला अब्बास, आपको देख रहे हैं मौला अब्बास। ये जो चेहरा बिगड़ा हुआ चेहरा है ना, रोते हुए चेहरा बिगड़ जाता है ना, ये जो बिगड़ा हुआ चेहरा है, ये जहरा को बहुत अच्छा लगता है। ये जनाब जहरा का पसंदीदा चेहरा है। जिसे रोना नहीं आ रहा वो आंसू मांगे, जिसके आंखों में आंसू नहीं आए ना, वो अल्लाह से कहे, अल्लाह एक आंसू का कतरा। आज 8 मुहर्रम की मजलिस है, बार बार आके खड़े हो जाते हैं, मौला मुझे जाने की इजाजत है। मौला हुसैन फरमाते हैं, अब्बास तुम हमारे लश्कर के सालार हो। एक ऐसा भी वक्त आ गया कि सामने आके खड़े हुए, अब की दफा अजीब जुमला कहा। अब तक क्या कहते थे, मौला मुझे लड़ने की इजाजत है, अब फरमा रहे मौला मुझे मरने की इजाजत है। अभी हुसैन से अब्बास बात कर रहे हैं कि खैमा का पर्दा हटा, 4 साला सीने पे सोने वाली सकीना खाली मशकीजा लेके आगे बढ़ी। बाबा मेरा भाई अली असगर मर जाएगा, बाबा मेरा भाई प्यासा, बाबा चंद कतरे चंद घूंट पानी का इंतजाम। इमाम ने खाली मशकीजा लिया, हजरत अब्बास के हवाले किया, अब्बास जाओ इन बच्चों के लिए पानी लेकर आ जाओ। अब्बास मौला ने मशकीजा लिया, मेरे साथ चल रहे हैं ना आप,
میرے مولا عباس نے مشکیزہ ہاتھ میں لیا، علم ہاتھ میں لیا اور نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے شیر آ رہا۔ فوجوں نے رستہ دینا شروع کیا۔ جلال کی کیفیت میں حیدر کرار کا بیٹا خالی مشکیزہ لے کے نہر کی طرف بڑھا، گھوڑے کو گھٹنوں تک پانی میں اتارا، جھک کر چلو میں پانی لیا، سارے دشمن کے لشکر کو دکھایا عباس پانی پی سکتا ہے مگر حسین پیاسا ہے، زینب پیاسی ہے۔ میرے مولا نے مشکیزے کو پانی سے بھرا، مشکیزہ لے کے چلے۔ ایک مرتبہ دشمن کی آواز آئی اگر پانی خیموں میں پہنچ گیا تو ہم عاشور کا آج کا دن مکمل نہیں کر پائیں گے۔ کمین گاہوں سے حملے ہونے لگے۔ عزادارو ایک بازو کٹا، عباس نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لیا، آواز دے کر کہا ان قطعتم یمینی انی وہاں من ابدن عن دینی، اگر تم نے میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا تب بھی میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کمین گاہ سے حملہ ہوا، دوسرا بازو بھی کٹا، عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں تھاما۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے رہا ہے۔ دونوں بازو کٹ چکے ہیں۔ عباس نے مشکیزے کو دہان میں تھاما، اپنے آپ سے کہنے لگے 2 قدم کے فاصلے پہ خیمہ رہ گیا ہے، عباس ہمت کرو، سکینہ بچوں کو لیے کھڑی ہے، کہیں بچوں کا آس نہ بہ جائے۔ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، مشکیزے میں تیر لگا، پانی کے ساتھ عباس کی آس بہنے لگی۔ آواز دی اے رہوار، اب عباس کہاں اس قابل رہا کہ وہ خیمے میں جائے۔ ایک تیر آنکھ میں آ کے لگا، ایک گرد سر پہ آ کے لگا، آواز دی مولا میرا سلام آخر، اجر و کمل اللہ۔ مولا حسین گھوڑے پر بیٹھے اس جانب روانہ ہوئے جہاں سے عباس کی آواز آئی ہے۔ رونے والوں آدھے رستے سے حسین واپس آ گئے، پھر خیموں کے درمیان میرے مولا نے اپنے گھوڑے کو گشت کروایا، پھر عباس کی طرف گئے، پھر آدھے رستے سے واپس آ گئے۔ بتاؤں یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب حسین عباس کی طرف جاتے تھے خیال آتا تھا اب زینب پر حملہ ہوگا، اب بیویوں کی چادریں لوٹی جائیں گی، اب عباس مارا گیا۔ اللہ مجھے حوصلہ دے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں۔ میرے مولا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر مولا عباس کی طرف روانہ ہے۔ سنیں گے رونے والوں، چلتا دوڑتا گھوڑا رک گیا۔ امام نے گھوڑے کو پیار کرتے ہوئے فرمایا میرا بھائی بلا رہا ہے۔ امام ذوالجناح کو چابک نہیں مارتے تھے، فرمایا میرا بھائی بلا رہا ہے، مجھے جلدی لے جا۔ گھوڑے نے بار بار اشارہ کیا، امام نے جو مڑ کے دیکھا عباس کا کٹا ہوا ہاتھ تڑپ رہا تھا۔ حسین گھوڑے سے اترے، بھائی کا بازو اٹھایا، گھوڑا کچھ آگے بڑھا، پھر رکا، پھر اشارہ کیا، امام نے مڑ کے دیکھا دوسرا کٹا ہوا بازو۔ اب 2 بازو اٹھا کے چل رہے ہیں۔ میں آپ رونے والوں سے پوچھوں، سوچ رہے ہوں گے نا جس کے بازو کٹ گئے وہ گھوڑے سے کیسے گرا؟ پہنچے اپنے بھائی کے بدن پر، زمین پر بیٹھ گئے، عباس کا سر اپنے زانو پر لیا، مولا عباس نے سر ہٹا دیا، پھر زانو پر لیا، پھر ہٹا دیا۔ فرمایا عباس اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ، مولا یہ علی اصغر کی جگہ ہے۔ کہاں مولا کا زانو، کہاں مجھ غلام کا سر؟ پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، میرے دوسرے آنکھ میں خون ہے، اگر میرے بازو سالم ہوتے تو میں زحمت نہ دیتا،
مولا میری آنکھ کا خون صاف ہو جائے تو میں جاتے جاتے آپ کا دیدار کر رہا ہوں. جب دنیا میں آیا تھا تو پہلا دیدار آپ کا، اب دنیا سے جا رہا ہوں آخری دیدار آپ کا کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا نے اپنی ابا سے اپنے ہاتھ سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا. سنیں گے عزادارو؟ فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو کہ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. رونے والوں کیوں کہہ دیا کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا؟ دو سبب ضرور تھے. جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ اور دوسرا سبب بتا دوں، اگر لاشے پہ سکینہ خالی کوزا، چچا پانی کہاں؟ اے میرے چچا پانی لاؤ. میرے مولا نے جب آنکھ کا خون صاف کیا، عباس مولا نے دیکھنا شروع کیا کہ مولا میں نے آپ کا دیدار کر لیا، بس اتنا بتا دیجئے آپ مجھ سے راضی ہیں. میرے مولا نے پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا عباس ساری زندگی آقا کہا، عباس ساری زندگی مولا کہا. ایک مرتبہ بھائی بول دو، یہاں یا اخی کہا، وہاں ایڑیاں رگڑنا شروع کی. آواز آئی انا للہ. حسین نے علم اٹھایا، خیموں کی طرف روانہ ہوئے. سکینہ نے کہا بچوں آؤ، میرا چچا پانی لا رہا ہے. جب خالی علم آیا، عباس نظر نہ آئے، کہا میرے بابا چچا کا سکینہ انتظار نہ کرو. عباس نے نہر بسا لی. ماتم حسین